قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، ابھی تک آپ لوگوں نے مولانا کا خطاب سماعت کیا، بچوں کے تعلیمی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے درمیان ایسی روحانی شخصیت موجود ہیں جن کی آمد ناز سے ہمارے جلسے کا وقار بڑھا ہے۔ آپ کی اتنی دلچسپی میں سمجھتا ہوں کہ تمام مدارس سے رہتی ہے اور رغبت رہتی ہے کہ آپ کی وجہ سے بہت سارے عوام اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں آپ کی گفتگو کو سننے کے لیے، اور بہت سارے لوگ کچھ خواہشات بھی لے کر آتے ہیں کہ ہماری مسجد سے ملاقات کر لی جائے۔ بہرحال ان تمام چیزوں پر خاص نظر رکھتے ہیں ہمارے درمیان تشریف لائے ہوئے آج کے مہمان اور معزز اور موقر شخصیت کے مالک حضرت مولانا اسد اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم۔ حافظ عمر صاحب ہمارے درمیان تشریف لائے، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ ان کی تشریف آوری سے، حافظ عمر صاحب کی تشریف آوری سے ہمارے جلسے کی عمر میں برکت ہونے لگی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ بہرحال آئیے حضرات، ہم جو عظیم شخصیت ہمارے سامنے ممبر پر رونق افروز ہے اس کا خطاب سننے کے لیے گوش برآواز ہو جائیں۔ ان اشعار سے میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ دارا ہو سکندر ہو رومی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ حضرت مولانا سے سماعت فرمائیں ان کا خطاب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بھائی اور دوستو، یہ مدرسے کا عظیم الشان جلسہ جہاں پر ہم سب جمع ہیں اور اس جلسے میں شریک ہیں، اس
سرد رات میں آئے، دور سے آئے، قریب سے آئے، عوام کی ایک بڑی تعداد آئی ہے اور علماء کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ علاقے کے مفتی اور ایک عظیم شخصیت خطیب مولانا محمد اسلام صاحب پرشد پوری بھی تشریف فرما ہے۔ میری خواہش تھی کہ آپ کا بھی بیان ہوتا، لیکن آپ نے معذرت کی۔ اسی طرح سے مدرسہ نور الاسلام کنڈا کے متعدد اساتذہ آئے ہوئے ہیں کنڈے سے، ان میں خطابت کی بڑی صلاحیت رکھنے والے مولانا فاروق صاحب ندوی، مولانا قمر الزمان صاحب ندوی موجود ہیں، اور بھی جو ہے متعدد علماء موجود ہیں جو باصلاحیت ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ نظام ہے اور رات جو ہے سرد ہے اور کافی وقت ہو چکا ہے۔ منتظمین نے یہ خیال کیا کہ ہم ان علماء سے بھی مستفید ہوں گے، وقتاً فوقتاً مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ اور میں نے جو ہے ذمہ داروں سے میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ایک تو علماء کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ ان کے آنے سے ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے، طلبہ کی ہمت افزائی ہوتی ہے، بے شک، تو اس لیے بھی جو ہے علماء کو بلایا جاتا ہے۔ اور ہر مدرسہ جو ہے ان کا گھر ہوتا ہے، ان کا مدرسہ ہوتا ہے، تعلیم کی نسبت سے، دین کی نسبت سے آتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی آئے وہ تقریر کرے، لیکن وقتاً فوقتاً جو ہے بدل بدل کر کے مختلف علماء کو جو ہے بلایا جاتا رہے اور ان سے استفادہ کیا جاتا رہے۔ جی بے شک۔ یہ ادارہ، یہ مدرسہ جہاں پر میری آمد الحمدللہ اس وقت سے ہو رہی ہے جب اس کی ابتدا ہوئی ہے، بے شک، جب اس کی زمین پہ جو ہے کوئی تعمیر نہیں تھی، اینٹ نہیں رکھی گئی اور میدان تھا، یہ خالی زمین تھی۔ ہمارے عزیز شاگرد مولانا مختار صاحب ندوی جو یہیں کے قریب پناہ نگہ کے رہنے والے ہیں، ان کا عزم اور حوصلہ، اور مولانا رفیع الدین صاحب کے والد محترم جو اس دھرئی پناہ نگر کے رہنے والے ہیں، جی جی، اور ان کے صاحبزادے مولانا رفیع الدین صاحب، یہ ان کا عزم اور ان کی ہمت اور ان کا حوصلہ، جنہوں نے جو ہے آج اس مدرسے کو جو ہے اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں پر جو ہے ایک بڑی تعداد میں آپ جیسی شخصیتوں کو، آپ حضرات کو، آپ لوگ کاروباری ہوں گے، مشغول مصروف ترین لوگ ہوں گے، دور سے آئے ہوں گے، لیکن اس مدرسے کی آواز پر اور ان کے ذمہ داروں کی دعوت پر اور دین کے جذبے سے، تعلیم کے جذبے سے اور مدرسے کی محبت میں جو ہے یہاں پر آئے ہیں۔ آج میں متعدد بار میرا یہاں آنا ہوا، ابھی کچھ ہی دنوں پہلے میں یہاں پر آیا تھا، میں نے تفصیل سے جو ہے اس کے زمین کا معائنہ کیا اور دیکھا۔ آج اس وقت میں یہی کہے بنا نہیں رہتا ہوں، نہیں رہ سکتا کہ کہتے ہیں کہ اولو العزمہ دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں، سمندر پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ اولو العزم لوگ ہیں، خاص طور سے مولانا رفیع الدین صاحب کے والد اور خود مولانا رفیع الدین صاحب اور ان کے رفیق سفر، مشیر کار، تعلیمی سرپرست مولانا مختار صاحب ندوی، اور پھر دیگر جو ہے ان کے ساتھی رفقائے کرام جن کا میں ہر ایک کا نام نہیں لے سکتا ہوں، میرے ذہن بھی نہیں۔ آج دشواریوں کے بعد، حالات سے گزرتے ہوئے، آج الحمدللہ مدرسے کو استقرار حاصل ہوا اور یہ مدرسہ ایک عظیم الشان یہ جلسہ منعقد کر رہا ہے۔
آج یہ مدرسہ جہاں ایک طرف آپ کے بچوں کو دینی تعلیم سے، آپ کے نونہال کو دینی تعلیم سے آراستہ کر رہا ہے اور دینی تعلیم سے ان کو نواز رہا ہے اور ان کو تعلیم یافتہ کر رہا ہے، وہیں پر یہ مدرسہ اس بات کا بھی جو ہے انتظام کرتا ہے کہ علاقے کے لوگوں کو، عوام کو بھی جوڑا جائے، وقتاً فوقتاً ان کے بھی درمیان جو ہے تعلیم کی بات ہو جائے، اصلاح کی بات ہو جائے، تربیت کی بات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے نصیحت کرتے رہیے، سناتے رہیے اور اپنی باتوں کا اعادہ کرتے رہیے۔ کہیں پر فرماتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِالْقُرْآنِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان جو ہے آپ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، ان کے دل کی جو ہے قدورتوں کو دور کیجئے، آپس کے قدورتوں کو دور کیجئے، رنجشوں کو دور کیجئے اور دل کے جو ہے زنگ کو، گرد اور غبار کو دور کیجئے۔ ان کے دل کو جو ہے اللہ کی طرف لے جائیے، آخرت کی طرف لے جائیے، قرآن کی آیات کی تلاوت کیجئے، قرآن پڑھیے، قرآن ان کو سنائیے، کیونکہ یہ قرآن نصیحت نامہ ہے، قرآن ہدایت نامہ ہے، قرآن میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے کہیے یا ایھا الناس، اے لوگو، دنیا کے لوگو، اے مسلمانوں اور اے وہ لوگوں جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہو، اے لوگو، اے انسانوں، اے اللہ کے بندو، تمہارے درمیان آ گیا ہے، کیا آ گیا ہے؟ موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت نامہ آ گیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، نصیحت نامہ ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن کو جو ہے اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ قرآن وہ اللہ کا کلام ہے جو عربوں کے درمیان میں عربی زبان میں جو ہے نازل ہوا تھا، یہی وہ قرآن ہے جو سنگ دلوں کو جو ہے ان کے دلوں کو موم کر دیا تھا، اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر کے، جن کی آیات کو پڑھ کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کے اور اسلام کے علمبردار پیغمبر اسلام کے جان کے دشمن تھے، جو اپنے بہن کے دشمن، بہنوئی کے دشمن، جن کا ارادہ تھا کہ ہم محمد عربی کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، لیکن جب قرآن پڑھا ہے اور قرآن کی آیتیں جو پڑھی ہیں تو ان آیتوں نے جو ہے آپ کے غصے کو جو ہے ٹھنڈا کر دیا، آپ کے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ آپ غور کرنے لگے کہ یہ عربی زبان میں ہے لیکن میں نے ایسا کلام نہیں سنا ہے، ایسا پیغام نہیں سنا ہے۔ تو سورہ طٰہٰ کی وہ آیتیں ہیں جن کو پڑھی تھی، سنا تھا آپ نے، پڑھا تھا، تو وہ اسلام لے آئے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک سن کر کے اسلام لے آئے۔ کتنے وہ صحابہ کرام ہیں جو صرف قرآن کی آیات کو سنتے تھے۔ طفیل بن عمرو دوسی قبیلہ دوس کے رہنے والے، مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، صدا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں جو تم اللہ کو بھول کر کے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، ان کی دعائی دے رہے ہو، ان کو پوچھ رہے ہو، ان کو سجدہ کر رہے ہو، ان سے مانگ رہے ہو، سوال کر رہے ہو، اے وہ لوگوں جو اپنے مالک کو بھولے ہو، اپنے خدا کو بھولے ہو، اے وہ لوگوں جو تو اپنی تمام ضرورتوں کو غیر اللہ کے سامنے لے جاتے ہو، انہی سے مانگتے ہو
اور انہی سے جو ہے انہی کا خوف کھاتے ہو، انہی سے التجا کرتے ہو۔ اے لوگوں جو تم کو زندگی کا کوئی پیغام نہیں دے رہے ہیں، جو تمہاری ہدایت نہیں کر رہے ہیں، جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارا سن بھی نہیں رہے ہیں، جو تمہارے حالات سے واقف بھی نہیں ہیں، جو تم کو کوئی کتاب کوئی دستور بھی نہیں دے رہے ہیں، اور کوئی جو ہے ہادی اور رہنما بھی نہیں تم کو دے رہے ہیں۔ اے لوگوں یاد کرو اپنے اس پروردگار کو، آؤ اس اللہ کو جس نے تم کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں اور لاکھ کی تعداد میں، لاکھ ہزاروں ہزار کی تعداد میں تمہارے درمیان رہنما بھیجا اور اپنا پیغام بھیجا۔ تم کو صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ جو ہے تمہاری رہنمائی کی ہے کہ اس دنیا کے اندر تم کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اور اس دنیا سے اٹھا لینے کا مقصد کیا ہے، تم کو اس دنیا میں کس طرح سے رہنا ہے، اور اس دنیا کے بعد جب تم قبر میں جاؤ گے تمہاری موت آئے گی، تو اس کے بعد کون سی دنیا کیا ہوگا، اور جو ہے تم کو اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے۔ تم وہ غیبیات اور وہ دنیا جو تم سے پردے میں ہے، جس کو تم دیکھ نہیں رہے ہو، جس کو تم جان نہیں رہے ہو، بغیر پیغمبر پر ایمان لائے ہوئے، پیغمبر کی بات کو مانے ہوئے، اور بغیر ہماری دعوت اور بات کو مانے ہوئے تم آخرت کو نہیں پہچان سکتے ہو، تمہاری نگاہیں وہاں پر نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ اس لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کی شروعات کی اور آپ کو فرمایا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، مکے والوں کو ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اللہ کی پکڑ سے ڈرائیے، اس لیے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو، اللہ کے پیغام کو بھلا کر کے انہوں نے غیروں کو خدا بنا لیا ہے، انہی کو حاجت روا بنا لیا ہے، انہی کو مشکل کشا بنا لیا ہے، انہی کی دعائی دیتے ہیں، انہی سے خوف کھاتے ہیں، اور اپنے خالق کو اور اپنے مالک کو، روزی دینے والے کو، آسمان و زمین کے مالک کو، دریا و سمندر کے مالک کو، بیماری دینے والے اور شفا دینے والے اور موت و زندگی کا جو مالک ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، اس کو چھوڑ کر کے اس کی مخلوق کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دعوت کی ابتدا کی تو آپ نے جو ہے صفا جو پہاڑ ہے، جو کعبہ شریف کے قریب ہے، دور نہیں ہے، صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور آپ نے ندا لگائی وَاسَبَحَا وَاسَبَحَا۔ یہ جو ہے عرب کے اکٹھا کرنے کی ایک آواز ہوتی ہے، جیسے ہم لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے اعلان کرتے ہیں تو لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے جب عرب کے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ وَاسَبَحَا، یعنی کوئی حملہ ہونے والا ہے، کوئی خطرے کی بات ہے، ارے دوڑو دوڑو، جیسے ہم کہیں کہ آگ لگ جائے، ہم کہیں کہ دوڑو بھائیو، تو اللہ کے رسول مکے والے کہتے تھے کہ وَاسَبَحَا، تو پھر جو ہے دوڑے، جو ہے بنی ہاشم دوڑے، قریش دوڑے، مکے والے دوڑے۔ اللہ کے نبی جو ہے صفا پہاڑ پر جو ہے چڑھے ہوئے تھے، اور آپ نے جب لوگ پہنچ گئے وہاں پر پہاڑ کے نیچے، پہاڑ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں جو ہے تم جو ہے نیچے کھڑے ہو اور میں اس پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، میں جو ہے اس پہاڑ سے میں سامنے بھی دیکھ رہا ہوں، پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، میں داہنے بھی دیکھ رہا ہوں، میں بائیں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، کیا میں اگر تم کو خبر دوں جو ہے کوئی کہ میرے پیچھے سے کیا منظر ہے، میں تم کو بتاؤں کہ ایک لشکر کو میں دیکھ رہا ہوں، دشمن کو میں دیکھ رہا ہوں، وہ دشمن آنے والا ہے، ایک لشکر میں دیکھ رہا ہوں وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا اے لوگو تم میری تصدیق کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بالکل تصدیق کریں گے، آپ تو صادق الامین ہیں، آپ کا ہم نے تجربہ کیا ہے، ہم نے آپ کو بچپن میں دیکھا اور آپ جو ہے بڑے ہوئے تب بھی دیکھا، جوانی میں بھی دیکھا، آپ جو ہے 40 آپ کی عمر ہو چکی ہے، اور تو میں آپ کی تصدیق کیوں نہیں کروں گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنِّي مُنذِرٌ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ،
فرمایا کہ اے لوگو یہ لشکر کے بارے میں جو میں تم کو بتا رہا ہوں کہ وہ حملہ کرنے والا لشکر، اور اس سے میں تم کو ڈرا رہا ہوں، بھائیو اے میرے لوگو، جس لشکر کو تم دیکھ نہیں رہے ہو اس سے زیادہ خطرناک لشکر ہے، اس سے زیادہ جو ہے خطرے کی چیز ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں اور تم نہیں دیکھ رہے ہو، وہ جو ہے اللہ کا عذاب ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل جو ہے تم کو ہلاک کر دینے والا ہے اور تم کو جو ہے پکڑ لینے والا ہے، اور جس عذاب میں تم مبتلا ہو جانے والے ہو، تمہاری زندگی، تمہارا رہن سہن، تمہارا طور طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان اللہ نظر الى اہل الارض فمقت اہل السماء فمقت عربهم وعجمهم الا بقایا من اہل الكتاب۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ کی بعثت فرمائی تو ایک جائزہ لیا جو ہے دنیا کا، آپ نے عربوں کو بھی دیکھا، آپ عجموں کے بھی حالات کو دیکھے کہ یہ تو جو ہے یہ تو ہم کو بھول چکے ہیں، یہ تو ان کی زندگی منمانی زندگی ہے، خواہشات کی زندگی ہے، نفسیات کی زندگی ہے، سوسائٹی کی زندگی ہے، برادری کی زندگی ہے، علاقائی زندگی ہے اور اپنے من کی زندگی ہے۔ یہ جس کو چاہتے ہیں پوچھتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، یہ اپنے طرح سے جو ہے اپنے مطابق جو ہے خوشی مناتے ہیں اور اپنے طریقے کے مطابق یہ غم کو مناتے ہیں۔ ان میں کا طاقتور کمزور کو کھا رہا ہے، چھوٹا جو ہے بڑا جو ہے چھوٹے کو دبا رہا ہے، کچل رہا ہے، کمزور مظلوم ہے، غریب مظلوم ہے، حقوق سے محروم ہے، انسان اپنے حق سے محروم ہے، انسان انصاف سے محروم ہے، کہیں پر انصاف ہوتا ہے، برادری کے نام سے انصاف ہو رہا ہے، خاندان کے نام سے انصاف ہو رہا ہے، قبیلے کے نام سے انصاف ہو رہا ہے، انسان کو انسان ہی کچل رہا ہے۔ آج جو ہے دولت کے نشے میں کوئی کچل رہا ہے کسی کو، طاقت کے نشے میں کچل رہا ہے کسی کو، برادری کی اکثریت کے نشے میں جو ہے کسی کو کچل رہا ہے، گرا رہا ہے۔ برادری کی عصبیت ہے، قومیت ہے، برادری کا نعرہ ہے، برادری کے جھنڈے کے نیچے، قبیلے کے جھنڈے کے نیچے یہی وہ انسان ہے جو برادری کی بنیاد پر آپس میں کچھ برادریاں کہتی ہیں کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے اولاد ہیں، اللہ کے مقرب ترین لوگ ہیں، ہم اونچے ہیں، ہم نیچے ہیں، یہ نیچے ہیں، ہم اونچے ہیں، یہ چھوٹی ذات کے لوگ ہیں، یہ بڑی ذات کے لوگ ہیں۔ وہ ساری کی ساری خرابیاں جو انسانوں کے درمیان ہو سکتی تھی، وہی وہ انسان ہے جو اپنی لاڈلی بیٹی کو لے جا کر کے اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہا تھا۔ وہ کون سی جہالت تھی، کون سا وہ ظلم تھا جو مکے میں نہیں ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَإِنِّي مُنذِرٌ بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ، کہ اے لوگو جو جس طرح سے تم میری تصدیق کر رہے ہو، میری بات کو مان رہے ہو، تم اس دنیاوی لشکر کو نہیں دیکھ رہے ہو، میں جو ہے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے یہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک لشکر ہے، وہ عذاب کا لشکر ہے، وہ آگ کا لشکر ہے، دردناک کا جو ہے عذاب کا لشکر ہے، جس کی آگ کو دہکا دیا گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ کی طرف سے ہمیشہ یہ پکار ہے، قرآن کی یہ آیت ہے، وہ آواز ہے کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اپنے کو اور اپنے بچوں کو جو ہے اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن جو ہے انسان ہوں گے، اس کا ایندھن جس کے ایندھن پتھر ہوں گے۔ تو وہ دردناک عذاب سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے ڈرایا ہے وہ عذاب الہی ہے، اور وہ رب العالمین جس نے کہا کہ ہر انسان کو جس کی فکر کو ہونی چاہیے اپنی زندگی کے اندر جو ہے، میرے بھائیوں، یہ میری نمازیں، میرا یہ دین اور میرا یہ کلمہ اور یہ دین اسلام، اسلام کے نام پر جمع ہونا، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ زندگی، یہ حرکت، یہ دین اسلام کیوں ہے؟ اسی لیے تو ہے کہ جس کی ہم ہر وقت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار. اس کی تعلیم جو ہے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اس کی تعلیم رب العالمین نے اپنے قرآن میں ہم کو حکم دیا ہے اور سکھایا ہے کہ لوگوں مانگو اپنے اللہ سے, روز مانگو, صبح شام مانگو, نماز میں مانگو, اور جو ہے مسجد میں مانگو, مسجد سے باہر مانگو, اٹھتے بیٹھتے مانگو. کیا مانگو؟ پناہ مانگو. کسی سے پناہ مانگو؟ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو. اس آگ سے پناہ مانگو جس آگ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وقودها الناس, اس آگ کے اندر انسان کو ڈالا جائے گا, جلایا جائے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا کہا گیا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اللہ نے فرمایا کہ حساب کے دن اس کا نام اعمال جس انسان کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اگر دائیں ہاتھ میں حساب دے دیا گیا تو گویا کہ اس کا اب حساب دائیں ہاتھ میں اگر اس کا اعمال نامہ دے دیا گیا تو سمجھ لیجئے اللہ فرماتے ہیں کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, بہت آسان حساب ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. میرے بھائیو, وہ منظر وہ حشر کا منظر ہے, وہ یوم الحساب ہے, وہ یوم الجزا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین. وہ دن جس کے اندر جو ہے انسانوں کو جزا دیا جائے گا, بدلہ دیا جائے گا. نیکیوں کا بھی بدلہ ہوگا, نیک اعمال کا بدلہ ہوگا, برائیوں کا بدلہ دیا جائے گا, نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا. وہ یوم الحساب ہے, اس یوم الحساب سے ڈرایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا, اے لوگو قبل اس کے کہ قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے اور حساب والے دن کو تم پہنچو, تم ابھی سے جو ہے حساب کر لو, اپنی زندگی کا حساب کر لو. تمہاری عمریں جو گزری ہیں کہاں گزری ہیں, تم نے کتنی نیکیاں کی ہیں, کتنے تم نے برائیاں کی ہیں, تمہاری زندگی کیسے گزری ہے, تم نے جو ہے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں, کتنی نمازیں تم نے پڑھی ہیں, کہاں پر جو ہے تم نے جھوٹ بولا, کہاں پر جو ہے تم نے جھوٹی گواہی دی ہے, کہاں تم نے جو ہے ناحق جو ہے کسی کا مال دبایا ہے, کہاں تم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے. ابھی مولانا نے تقریر کے اندر وہی بات تو کہی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے ہر چیز کا جو ہے حساب ہوگا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے ہم نے ہر انسان کے گلے میں لٹکا دیا ہے جو ہے اس کے نام اعمال کو جس کو فرشتے لکھ رہے ہیں, اور فرمایا کہ جو ہے اس نام اعمال کو جو ہے ہم قیامت کے دن جو ہے سامنے رکھ دیں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. دائیں ہاتھ میں کس کو نام اعمال ملے گا, بہت آسان حساب ہوگا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت والا جس کو جنت کا ٹکٹ ملے گا, جنت کا نام اعمال ملے گا, وہ اپنے بچوں کی طرف جو ہے اس کے بچے بھی نیک ہوں گے, ان کے بھی اعمال نیک ہوں گے, ان کی طرف جو ہے وہ اس کو پتہ چلے گا کہ اس کے بچے اس کے گھر کے لوگ کہاں ہیں, ان کی طرف وہ جائے گا, خوشی جائے گا, خوش ہوگا. اس وہاں کی خوشی کی میرے بھائیوں تمنا کریں, نام اعمال کی جو ہے تمنا کریں کہ دائیں ہاتھ ملے. یہ دین, یہ قرآن جس نے اپنا موضوع بنایا, سب سے بڑا موضوع قرآن کا بنیاد یہ ہے کہ آخرت ہماری کامیاب ہو جائے. اس زندگی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اے لوگو دنیا میں ایسے رہو کہ جس طرح سے پردیسی پردیس میں رہتا ہے, وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ بمبئی ہم گئے ہیں تو ہمیشہ یہی رہیں گے. وہ سوچتا ہے کہ میرا وطن میرا علاقہ ہے, مجھے وہاں لوٹ کے جانا ہے اور وہاں اپنا مکان بنانا ہے. آخر جب تک ہمارا کاروبار ہے, ہماری معیشت ہے, ہم یہاں ہیں لیکن ہم واپس جائیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو, ایمان والو, آپ تصور کرو, سوچو کہ ہم اس دنیا میں پردیسی ہیں اور ہماری منزل جو ہے آخرت ہے. ہماری منزل جو ہے قبر جو ہے وہ ایک آخرت کا راستہ ہے, قبر ہی سے جو ہے آخرت کی منزل شروع ہو جاتی ہے. تو
اور فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اور جس کو بائیں ہاتھ سے ایسے بائیں سائٹ سے جو ہے پیچھے سے پھینک دیا جائے گا اس کے نام اعمال کو، وہ جو ہے کہے گا ہلاکت کو، کہے گا کاش کی میں جو ہے میری ہلاکت ہو گئی، میری تو بربادی ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ انہو ویصلا سعیرا، اور پھر وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کا حال یہ تھا کہ انہو کان فی اہلہ مسرورا، زندگی میں جو ہے دنیا کے اندر بہت خوش تھا، جو ہے بڑی جو ہے رنگ رلیاں منا رہا تھا، اچھا مکان بنا لیا تھا، اچھی کمائی اس کی تھی، کپڑا بھی اچھا پہنتا تھا، اس کے گھر والے پہنتے تھے، اس کے پاس گاڑی تھی، خوشی ہی خوشی کی جو ہے زندگی۔ اللہ تعالیٰ ترجمانی کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، تو بظاہر دنیا میں بہت وہ خوش ہیں، لوگ ان کو دیکھ کر کے جو ہے للچائیں، اور لوگوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہونے لگے کہ کاش کی جو ہے مجھ کو بھی وہی ملتا جو ان کے پاس ہے، میری بھی زندگی وہی ہوتی جو ان کی زندگی ہے۔ تو میرے بھائیو، وہ زندگی دنیا کی کسی کی جو ہے خوشی کو اور کسی کے رنج کو، دنیا کی کسی کے خوشحالی زندگی کو دیکھ کر کے ہم کو ان کو نمونہ نہیں بنانا چاہیے، ہم کو تو نمونہ ان کو بنانا چاہیے کہ ان کی خوشی جو ہے کس چیز کے ساتھ میں ہے، ان کی زندگی کیسی ہے، ان کے حالات کیسے ہیں۔ تو اصل تو یہ ہے کہ جو ہے اپنے حالات کو درست کرنا ہے اور اس آخرت کی تیاری کرنا ہے، اور وہ دردناک جو عذاب ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَإِنِّي مُنذِرٌ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، کہ اے لوگوں میں جو ہے دردناک جو ہے عذاب کو میں دیکھ رہا ہوں، اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لے آئے، اگر تم جو ہے مجھ پر ایمان نہیں لے آئے، اگر تم جو ہے میرے احکام کو اور میرے باتوں کو تم نے نہیں مانا اور میری اتباع نہیں کی، میری اطاعت نہیں کی، تو پھر جو ہے تمہارا انجام برا انجام ہونے والا ہے۔ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، اور وہ دہکتا ہوا عذاب ہے، سخت عذاب ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، اے لوگوں ایمان لے آؤ۔ تو وہ اس کا انتظام، اسی کا انتظام اس مدرسے کے اندر کیا جاتا ہے کہ آپ کے بچوں کو دین سکھایا جائے، آپ کے بچوں کو تعلیم دین کی دی جائے، آپ کو یہاں پر جمع کیا جاتا ہے، یہ جو ہے دینی مذاکرہ ہے، ایمانی مذاکرہ ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو پڑھ کر کے، یہ جلسے اور یہ جو ہے مدرسے، یہ ہمارے پروگرام، یہ اجتماعات صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ غفلت کی جو چادریں جو ہیں ہم پر اور مسلمانوں پر پڑی ہوئی ہیں، اور جس کے نتیجے میں آج ہمارے حالات کیسے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں غم ہے، تم رنجیدہ ہو، تم غمزدہ ہو، پریشانیوں کا سامنا ہے، جینا جو ہے مشکل ہو رہا ہے، ہر وقت جو ہے تم کو فکر جو ہے سوار ہے، اور رنج و غم کے علم میں تم جی رہے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ جو ہے تمہارا بھی قصور ہے، اور تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اپنے حالات کا جائزہ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے تمہارے حالات ہوں گے ویسے ہی جو ہے میرے معاملات تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تو اگر تم چاہتے ہو خوشی اور سعادت کی زندگی، اگر تم چاہتے ہو خوشی و مسرت کی زندگی، سکون کی زندگی، تو اے لوگوں اسلام کے احکام کی طرف پلٹو۔ اسلام عبادت کی بھی تعلیم دیتا ہے، اسلام معاشرت کی بھی تعلیم دیتا ہے، اسلام جو ہے ایک زندگی کا جو ہے طریقہ اور اسلوب بتاتا ہے۔ اسلام صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ نماز 5 وقت کی پڑھ لیں، اسلام صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھ لیں، اسلام اس بات کا نہیں ہے نام صرف کہ آپ پیسہ خرچ کر لیں، اسلام صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ جو ہے حج کر لیں، آپ کے پاس پیسے ہیں اور گئے اور حج کر کے چلے آئے، بلکہ اسلام ایک زندگی کا نام ہے، اسلام ایک طریقے کا نام ہے، اسلام عقیدے کا نام ہے، اسلام معاشرت کا نام ہے، اسلام وہ زندگی اور وہ معاشرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
30 سال کی محنت، 30 سال کی جفاکشی، 13 سال مکہ مکرمہ میں، یا 12 سال 13 سال مکہ مکرمہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں رہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آئیڈیل جو ہے ہم کو زندگی دی ہے، ایک آئیڈیل سماج بنایا ہے، ایک آئیڈیل معاشرہ بنایا ہے۔ اب اس سماج، اس معاشرے کے اندر اللہ کا تذکرہ ہے، اس کا خوف ہے، اس کا تقوی ہے، نیکی کا جذبہ ہے، نیکی کے کام کرنا، نیکی کے کام کے مواقع کی تلاش کرنا ہے، انصاف ہے وہاں پر، حق ہے وہاں پر، محبت ہے وہاں پر۔ اسلام کی زندگی میں محبت ہے، ایک دوسرے کا خیال ہے، اور ایک دوسرے کو کے دکھ اور درد میں شریک ہونا، ایک دوسرے کا لحاظ کرنا ہے، اور سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہونا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه ولا يخذله۔ اللہ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس کو حقیر نہیں سمجھتا، وہ اس کو چھوٹا نہیں سمجھتا، ذات کی بنیاد پر حقیر نہیں سمجھتا ہے، پیسے کی بنیاد پر حقیر نہیں سمجھتا ہے، علم کی بنیاد پر حقیر نہیں سمجھتا ہے، بلکہ جو ہے اس کو وہ اللہ کا بندہ سمجھتا ہے اور اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا يحقره ولا يظلمه، اس پر ظلم نہیں کرتا ہے، ولا يسلمه، اور فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر اگر جو ہے وہ تنگحالی کا شکار ہے، تکلیف کا شکار ہے، بیماری کا شکار ہے، غربت کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، تو ایک مسلمان اس کو جو ہے اس حالت میں چھوڑتا نہیں ہے۔ لا يسلمه، مصیبت کے حوالے نہیں کرتا، کراہ رہا ہے چارپائی پہ تو اس کو کراہتے ہوئے، اگر وہ مسلمان ہے، صحیح مسلمان ہے، کامل مسلمان ہے، تو اپنے بھائی کو کراہتا ہوا چارپائی پر نہیں چھوڑے گا۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو مجھے معلوم ہے کہ پیسے کی وجہ سے ان کا علاج نہیں ہو پاتا، وہ مر گئے، انتقال دنیا سے چلے گئے، ان کی موت تھی، لیکن ہم کو اسباب کے طور پر کرنا چاہیے تھا جو کرنا چاہیے تھا، بیمار تھا تو اس کا علاج ہونا چاہیے تھا۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں غریب کہ جو آپ سے کہہ نہیں سکتے، لیکن ان کا مرض ایسا ہے کہ اس کا وہ علاج نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے ان کی مدد کریں، اور فرمایا کہ ولا يخذلہ، اور مسلمان کا کو رسوا نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے فرمایا سورہ حجرات کے اندر کہ اے لوگو جو ہے، اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں کہیں اے مسلمانوں، اے ایمان والو، کہیں پر جو ہے اللہ عام لوگوں کو خطاب فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہر ذات کے لوگوں، ہر برادری کے لوگوں، اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ میں نے جو ہے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، میں نے تم کو آدم اور حوا سے بنایا، تم آدم کی اولاد ہو یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تم کو جو ہے آدم کی اولاد ہو تم، اور انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان جو قبیلے ہیں، تمہارے درمیان جو برادریاں، یہ برادریاں اور یہ قبائل جو ہے یہ فضیلت اور اونچ نیچ کے لیے نہیں ہے، اور عزت کے لیے، بلندی کے لیے نہیں ہے، یہ برادریاں اس لیے نہیں ہیں کہ آپ فلاں برادری سے ہیں تو آپ عزت والے ہیں، اور وہ فلاں برادری سے ہیں تو وہ ذلیل ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی ذلیل نہیں ہے، برادری کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر ہمارے یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر
اونچ نیچ ہوگا تمہارے درمیان بڑائی اور چھوٹائی ہوگی، تمہارے درمیان عزت والا اور ذلت والا ہوگا، تمہارے درمیان بڑا اور چھوٹا ہوگا۔ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں بڑا اور چھوٹا وہ ہوگا جو تقوی والا ہوگا، جو دین والا ہوگا، جو زیادہ دین پر عمل کرنے والا ہوگا، دین کے لیے درد رکھنے والا ہوگا، فکر رکھنے والا ہوگا، دین کے سلسلے میں اپنی بھی فکر کرے گا، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرے گا، اپنی اولاد کی بھی فکر کرے گا، اور اپنی زندگی کی بھی فکر کرے گا، وہ زندگی اس کی دین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ یہ برادریوں نے تباہ کیا ہے، مسلم سوسائٹی کو تباہ کر دیا ہے، ذلت کی طرف پہنچا دیا ہے، پستی کی طرف پہنچا دیا ہے۔ ہم پستی کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم جو ہے ذلت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور غم کا تذکرہ کرتے ہیں، رنج کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم افسوس کرتے ہیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے۔ یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے؟ عقل صرف دولت کو کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے دی ہے۔ عقل کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی دیا ہے کہ ہم صحیح کو پہچانے، غلط کو پہچانے۔ عقل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ ہم روشنی کو سمجھیں، تاریکی کو سمجھیں۔ عقل اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ ہم جو ہے نفع کو پہچانے، نقصان کو پہنچانے۔ ہم عقل اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لیے دیا ہے کہ اپنے معاملات کو کے بارے میں غور کریں، فکر کریں، اپنے جذبات کو اب کنٹرول کریں، اپنے جذبات کا استعمال عقل کی روشنی میں کریں۔ تو عقل ہے، ہم کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں ذاتی فائدہ ہے، کہاں پر اجتماعی فائدہ ہے۔ یہ ملت اسلام نے جو ہے آپ کو ایک جماعت بنایا ہے، ایک ملت بنایا ہے، ایک قوم بنایا ہے۔ قوم کا مفاد ہے، قوم کی ضروریات ہے، ملت کی ضروریات ہے۔ یہ ہمارا مدرسہ بھی ایک ملی ادارہ ہے، یہ قومی ادارہ ہے۔ مسلم قوم بھی ایک قوم ہے۔ کہاں پر جو ہے ہم کو کیا فیصلہ کرنا ہے، کس طریقے کو اختیار کرنا ہے، وہاں پر جو ہے ہم عقل سلیم کا استعمال کریں۔ لیکن آج ہم جو ہے برادری کی دہائی دیتے ہیں اور برادری کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیس منا من دعا الی العصبیۃ، ہم میں سے وہ نہیں ہے کہ جو قومی مسائل میں، ملی مسائل میں، دین کے مسائل میں وہاں پر جو ہے قوم کو لا کے داخل کرتا ہے، برادری کو لا کے داخل کرتا ہے۔ یہ برادریوں کے نعرے نے اور برادری واد نے جو ہے تباہ کر دیا ہے، انسانی سوسائٹی کو تباہ کیا ہے، انسانی معاشرے کو تباہ کیا ہے۔ یہ ہلاکت والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے کچھ انصاری تھے، انصار، اور کچھ جو ہے مہاجرین تھے مکے والے، اور آپس میں جو ہے کسی بنیاد پر جھگڑا ہو گیا، کسی بنیاد پر، کسی بات پر، تو انصار مدینے والے اپنے مدینے والوں کو بلانے لگے کہ دوڑو آؤ یار دیکھو، اور جو ہے مکے والے قریشی جو تھے اپنے قریش کو جو ہے بلانے لگے کہ آؤ جو ہے تم ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، انصاری لوگ ہم کو پریشان کر رہے ہیں۔ آپ نے اس نعرے کو سنا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعوها فإنها نتنة، حضور نے فرمایا کہ یہ نعرہ کون سا تم نے نعرہ لگایا؟ یہی وہ برادری کا نعرہ تھا، یہی وہ قومیت کا نعرہ تھا کہ جس نے جو ہے انصاف کو ختم کر دیا، جس کے نتیجے میں ظلم ہوا ہے، سوسائٹی کو تباہ کیا ہے، قوم کو تباہ کیا ہے، جماعت کو تباہ کیا ہے۔ آج ہم جو ہے وہی نعرہ، وہی جاہلیت کی طرف لوٹ چکے ہیں۔ ایک بار نہیں، بار بار وہ نعرہ لگایا جاتا ہے۔ نعرے اور قومیت اور برادری کے نام سے ہم سیاست میں بھی داخل ہوتے ہیں، سیاست میں بھی برادری کو لا کے ڈالتے ہیں۔ ہم جو ہے اپنے فائدے کو، اپنے نقصان کو سوچتے نہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ ہم دور کی جو ہے نگاہیں جو ہے نہیں رکھتے، اور لا کر کے جو ہے وہاں پر برادری کو ہم جو ہے کھڑا کر دیتے ہیں۔ انصاف ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، کوئی بھی انسان ہو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ وہ آواز ہے کہ جو ہر جمعے کو جو ہے جمعے کا امام اور جمعے کا خطیب یہی دعوت دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جمعے کے دن ہر خطیب پڑھتا ہے
کیا آپ اس کے معنی کو سمجھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے تھے، پڑھتے تھے، اور جمعے کا ہر خطیب جمعے کے خطبے میں پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ اے لوگوں حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے. انصاف کا رنگ نہیں ہوتا. اسلام انصاف کی جو ہے کوئی قوم نہیں ہوتی ہے، انصاف کی کوئی جماعت نہیں ہوتی ہے. انصاف جو ہے ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا، کسی برادری کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی ذات کا ہو، اگر جو ہے وہ انصاف پر ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑا ہونا، انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اسلام تو زندگی کا نام ہے، زندگی گزارنے کا اسلام نے طریقہ جو ہے ہم کو بتایا ہے. آج یہ طریقہ ہم کو کہاں ملے گا میرے بھائیوں؟ یہ طریقہ ہم کو ملے گا مدرسوں کے اندر ملے گا. جب اپنے بچوں کو مدرسے بھیجیں گے اور مدرسوں میں پڑھیں گے، یہ طریقہ ملے گا علماء کی صحبت میں، یہ طریقہ ملے گا حدیث کی کتابوں میں، یہ طریقہ ملے گا جو ہے اسلام کی کتابوں میں، یہ طریقہ ملے گا قرآن کے اندر جو ہے، یہ طریقہ ملے گا اجتماعات میں، یہ طریقہ ملے گا دینی جلسوں کے اندر. لیکن اگر ہم غور کریں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے وقت کو فارغ کرتے ہیں کہ ہم دین کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کتنے وہ لوگ ہیں جو علماء کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ آ پڑا ہے، یہ معاملہ ہے خاندان کا معاملہ ہے، یہ برادری کا معاملہ ہے، یہ جو ہے زمین کا معاملہ ہے، مولانا صاحب بتائیے کہ اس میں شریعت کا حکم کیا ہے، اسلام کا حکم کیا ہے؟ وہاں تر جو ہے برادری کا حکم چلے گا، خواہشات کا حکم چلے گا، نفس کا حکم چلے گا، شیطان کا حکم چلے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو پورے طریقے سے مسلمان بنو، مسجد میں بھی مسلمان اور بازار میں بھی مسلمان، معاملات میں بھی مسلمان، گھر میں بھی مسلمان اور زندگی میں بھی مسلمان بن جاؤ، اور جو ہے اسلام کے صحیح علمبردار بن جاؤ، حق کے علمبردار بن جاؤ، اسلام انصاف کے علمبردار بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، حق کی گواہی دو، چاہے اس کی عزت جو ہے اپنے اوپر پڑے، اپنے گھر والوں پر پڑے، اپنی برادری پر پڑے، لیکن حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے گواہ بن جاؤ اور اللہ کے لیے حق کے علمبردار بن جاؤ. قرآن معاشرت کی تعلیم دیتا ہے، زندگی کے آداب سکھاتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کریں، غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا ہم کو حکم دیتا ہے. وہ بھی جو ہے ہمارے انسانی بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی انصاف ہو، ان کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ ہو، ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہو، ان کے ساتھ اچھی تجارت ہو، ان کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے. وہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں، ہم ملک میں ایک ملک میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے حق کا معاملہ ہو، انسانیت کا معاملہ ہو، احسان کا معاملہ ہو، انصاف کا معاملہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کی زندگی کو اگر جو ہے تم اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے بلاؤں کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا، تمہارے جو ہے تکلیفوں کو دور کرے گا، تمہیں جو ہے سکون عطا فرمائے گا، اور جو ہے تمہیں آزمائش سے نکالے گا، اور جو ہے تم کو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری مدد کرے گا، تمہاری تائید کرے گا. تو میرے بھائیوں یہ مدرسے آج آواز لگا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں آؤ مدرسوں کے جلسے کی طرف، اے لوگوں اپنے بچوں کو سب سے پہلے مدرسے بھیجو. اور آخر میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی اور جس کے ذریعے سے میں نے اپنی بات کی شروعات کی تھی، اس بات کا جو ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرنا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فنہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ نے جو ہے دو مثالیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو عمارت کو بناتے ہیں، اس کی جو تعمیر کرتے ہیں، دو طرح کی اس کی تعمیر ہوتی ہے.
ایک انسان جو ہے تعمیر کرتا ہے اپنی عمارت کی، اپنے مکان کی، تو پختہ جو ہے بنیاد پر جو ہے وہ تعمیر کرتا ہے. اس کی جو ہے بنیاد جہاں پر ٹھوس ملتی ہے وہاں پر جو ہے سیمنٹ اور کنکریٹ کو ڈالتا ہے. ٹھوس زمین پر جو ہے اپنی بنیاد کو جو ہے وہ قائم کرتا ہے اور رکھتا ہے. تو ایک وہ شخص ہے جو اپنی ایسی عمارت ایسی بنیاد پر قائم کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اپنی عمارت کی بنیاد جو ہے دلدل میں رکھتا ہے اور گڑھے کے کنارے رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ عمارت مکمل نہیں ہوگی اور جو ہے وہ عمارت ڈھہ جائے گی اور دھس جائے گی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سے فرمایا کہ ایک وہ انسان جو اپنے خاندان کی بنیاد کو، اپنے خاندان اپنے بچوں کی تربیت کی بنیاد کو، ان کی تعلیم کی بنیاد کو، اور جو ہے ان کی تربیت کی بنیاد کو، اور اپنے جو ہے رہن سہن کو، اپنے گھر کی زندگی کو، اپنے جو ہے بیوی اور بچوں کے جو ہے رہن سہن کی جو ہے زندگی اور ان کے طریقے کو تقوی کی بنیاد پر جو ہے طریقے تقوی کو اپنا طریقہ بناتا ہے، اور اللہ کی رضا کو جو ہے اپنا طریقہ بناتا ہے، جو اپنے زندگی کے مقصد کو، اپنے زندگی اپنے گھر کا طور طریقہ، اپنے جو ہے بیوی اور بچوں کا جو ہے ان کی تربیت، ان کا سسٹم، ان کا نظام، ان کا رہن سہن، ان کا لباس، ان کی خوشی اور ان کا غم، اور ان کو بنیاد پر جو ہے ان کی تربیت، اس تقوی کی بنیاد پر ان کی تربیت کرتا ہے. اور اللہ جس زندگی پر جو ہے اللہ راضی ہوتے ہیں، جس طریقے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جس زندگی سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جس ماحول سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جس معاملے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جس گھر کے اندر اللہ کا تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی رضا تلاش ہو، اس گھر کی بنیاد تقوی پر ہے، اس کی گھر کی بنیاد دین پر ہے، اس گھر کی بنیاد جو ہے اللہ کی رضا پر ہے. اس گھر کا ماحول جو اپنے گھر کا ماحول جو ہے دین کا ماحول بناتے ہیں، اللہ کے رضا کا ماحول بناتے ہیں، جس گھر کے اندر اللہ کا تذکرہ ہے، اس کے دین کا تذکرہ ہے، اس کی کتاب کی تلاوت ہے، اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کا تذکرہ ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کا تذکرہ ہے، وہ بہتر ہوگا یا جو ہے اپنے گھر کے سسٹم کو جو بالکل آزاد بناتا ہے اور پیسے کی بنیاد پر، سوسائٹی کی بنیاد پر، اور برے ماحول جیسا چل رہا ہے، جیسی لائن جیسا سسٹم ہے، جیسے سب لوگ شادی کرتے ہیں ویسے ہی کرنا ہے، جیسے معاملات گھر والے دوسرے لوگ کرتے ہیں ویسے ہی کرنا ہے، ویسا دکھانا ہے، ویسا ہی فیشن ہے، ویسی بے پردگی ہے، وہی رنگ رلیاں ہیں، وہی گانا ہے، وہی موبائل ہے، اور وہی زندگی جو گناہوں کی زندگی ہے، اللہ کی نافرمانی کی زندگی ہے، بے دینی کی زندگی ہے. کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے گھر کے جو ہے طور طریقے کو، گھر کے چلن کو جو اللہ سے دوری اور جو ہے بے دینی پر جو ہے رکھے گا، کیا وہ بہتر ہوگا یا وہ شخص بہتر ہوگا جو اپنے گھر کی اور اپنے زندگی اور گھر کے ماحول کی بنیاد کو اللہ کی رضا اور جو ہے تقوی پر رکھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا اور تقوی پر رکھے گا وہ کامیاب ہوگا. اس کے گھر کی بنیاد اور اس کی زندگی کی بنیاد، اس کے فکر اور عقیدے کی بنیاد، اس کے دین کی بنیاد صحیح مضبوط ستون پر ہوگی، تقوی اور رضا اللہ کی رضا پر ہوگی. اور ورنہ اس کی جو ہے زندگی کا حال وہ ہوگا کہ جس طرح سے وہ عمارت جو دلدل کی پر جو ہے رکھی جائے، دلدل کے کنارے کھڑی کی جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ عمارت بھی ڈھہ جائے گی، عمارت میں اور اس گھر میں رہنے والے جو مکین ہیں وہ بھی جو ہے ڈھہ جائیں گے، وہ بھی گریں گے، اور پھر جہنم کی آگ میں جو ہے ان کی ہلاکت ہوگی. وہ اس کو ہم معیار بنائے، بنیاد بنائے، یا جو ہے اپنی زندگی کی بنیاد اللہ کی رضا اور تقوی کو بنائے. بس ہم صرف اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.